وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز پردہ نشین خواتین، دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائی اور اس میں روزے کی، تراویح کی، تسبیح کی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت پر ہم لوگوں کو شکر گزار بننا چاہیے، اور جتنی شکر گزاری ہوگی اتنی سعادت پر استقامت ہوگی، اور جتنی ناشکری ہوگی اتنی سعادت سے محرومی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، وقلیلا من عبادی الشکور۔ اے داؤد کے خاندان والوں، شکریہ ادا کرو، شکر گزار بنو، اللہ نے تمہارے نسل کو نبوت کے لیے قبول فرمایا، سلطنت کے لیے قبول فرمایا، رسالت کے لیے قبول فرمایا، دعوت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ نے تمہیں اپنی خصوصی کتاب زبور عطا فرمائی، اس اعتبار سے تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں شکر گزار بندے، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم جو کہہ رہا ہے یہ حقیقت میں توفیق پر شکر گزاری، بہت کم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک بڑا مجمع ہے جو اپنا کمال سمجھتا ہے، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، ذکر کرنے کو، تراویح پڑھنے کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ وہ یوں سمجھتے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال عطا کیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارے کامل ہونے کی علامت ہے کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں۔ جیسے یہ خوش فہمی یہ بہت گندی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ متکبر کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مال کا متکبر، عہدے کا متکبر، اس لیے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے جس کے ذریعے سے تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، ان کی فطرت ہی۔ لیکن عبادت کے بعد متکبر بن جانا یہ انتہائی زحمت اور انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ عبادت اور ریاضت کے باوجود متکبر بن جانا، تزکیے کے باوجود متکبر بن جانا، تذکرے کے باوجود متکبر بن جانا، یہ جو متکبر بننا ہے یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے متکبر بن جانا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ذکر کر رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو برگزیدہ بندوں میں شامل فرما کر، جس طرح شیطان نے کان من الجن ففسق عن امر ربی،
بڑا نیک تھا، پاک تھا، اور اس نے اللہ کی ایسی عبادت کی حدیث پاک میں ہے 4 انگل کی جگہ آسمان و زمین میں ایسا نہیں ہے جہاں پر وہ سجدہ نہ کیا ہو، خصوصاً زمین میں کوئی 4 انگل کی جگہ ایسی نہیں جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہاں تک کہ اپنا مقام اس نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا، اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اسی لیے فرمایا شیطان عابد تو ضرور تھا، لیکن کیا نہیں تھا؟ عارف نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ عابد ضرور تھا، اس میں تو عابد ہونے میں کوئی شک نہیں، شیطان عابد یقیناً تھا، لیکن عارف نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ جو کہہ دیا جائے وہ کر دیا جائے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اسی لیے اسلاف کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھو۔ اعتکاف میں کیوں؟ انسان کے اندر 3 طرح کے اوصاف ہوتے ہیں، شیطانیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، ملکیت بھی ہے۔ یہ تینوں کا سنگم ہے، تینوں کا مجموعہ ہے، تینوں کا یہ مرکز ہے۔ اس کے اندر حیوانیت بھی ہوتی ہے، شیطانیت بھی ہوتی ہے، اور ملکیت بھی ہوتی ہے۔ ان تمام حالتوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر کرنا یہ چاہیے، یہ حکم دیا گیا جس وقت یہ تمام چیزوں میں یہ ملوث ہو، جب تمام چیزوں میں یہ شیطانیت جس وقت غالب آئے تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کا بڑا بھائی کانو اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین۔ اخوان الشیاطین کسے کہتے ہیں؟ بھائی شیطان کے بڑے بھائی، شیطان کا بڑا بھائی بن گیا، یہاں تک کہ شیطان اس کا مرید بن جاتا ہے، شیطان اس کا مرید بن جاتا ہے، شیطان کا مربی بن جاتا ہے۔